الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقبلين انما محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ میں ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ آج کا یہ خطبہ ایک سوال ہے پہلا کہ ہم نے رمضان کا پورا مہینہ عبادت کی، سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یہ عبادت قبول ہو گئی؟ کیا ہمارے رمضان کے روزے قبول ہو گئے؟ کہ رمضان کی تراویح قبول ہو گئی؟ کیا یہ قرآن مجید کا ہمارا تلاوت کرنا قبول ہو گیا؟ سوال ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری نمازیں قبول ہو گئی، میرے روزے قبول ہو گئے، میرے تراویح قبول ہو گئی، میرا صدقہ خیرات قبول ہو گیا۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہزاروں سال عبادت کی لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اس کا صلہ نہیں ملا، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ لہذا کئی مثالیں ہمیں آپ کے سامنے مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان ہزاروں سال اس نے عبادت کی، ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اونچے مقام پر پہنچ گیا، لیکن کیا اس کی عبادت اللہ کے پاس قبول ہوئی؟ اللہ نے نتیجے میں کیا فرمایا؟ قال فإنک رجیم، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، تو مردود ہے، ملعون ہے۔ اللہ نے اسے دھتکار دیا، ہزاروں سال عبادت کی۔ اسی طرح سے بلعام باور کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 400 سال تک عبادت کی، اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ جب بھی وہ دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا، لیکن کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ اللہ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد، سالوں سال عبادت کرنے کے باوجود بھی ہماری عبادت کا قبول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کا ایک مہینہ عبادت کر کے خوش فہمی میں نہ ہو جائیں کہ چلو ہم نے عبادت کر لی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہماری عبادتیں قبول ہو گئی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا اب ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی جو عبادت ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہے، اس بات کی فکر کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، ورنہ ہماری عبادت کا کرنا بیکار ہے۔
قربان جائیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر عبادت کرنے کے بعد عبادت کے قبول ہونے کی ان کو فکر ہوتی۔ آج ہمارے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، کئی قربانیاں انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی عبادتیں ہونے کے بعد بھی اللہ نے حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ نے کہا ابراہیم اور اسماعیل تم میرے گھر کو اس سرزمین کے اوپر تیار کرو۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک ایک اینٹ اٹھائی جا رہی ہے، ایک ایک پتھر اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں۔ فکر اس بات کی ہے کہ کہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے پاس قبول نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی انہیں فکر ہے کہ کہیں میرا عمل رد نہ ہو جائے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ دن میں تبلیغ کرتے اور رات میں کھڑے ہو کر قیام کرتے، اتنا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام ہوتا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ میں کہتی اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر اس کے باوجود بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی رسول کو اپنے عمل کے قبول ہونے کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے عمل کو قبول نہ کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، اللہ جو کچھ میں صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک عمل کرتا ہوں، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو محترم حضرات، ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے جو عبادت کی ہے وہ اللہ ہمارے کسی عبادت کو قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ نے میرا عمل قبول کر لیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے جو رمضان کا 1 مہینہ عبادت کی ہے، ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، یا پھر ہماری یہ عبادت بیکار ہو گئی۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی عمل کر رہا ہے، نبی دعا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بقرعید کے عید کے موقع پر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آپ کی سنت تھی کہ آپ 2 دمبوں کو ذبح کرتے، بکرے کو نیچے سلایا جاتا، لٹایا جاتا، آپ کے ہاتھ میں چھری ہوتی۔ نبی کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کے پاس رد کر دیا جائے۔ نبی دعا کر رہے ہیں، قربانی کی دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل من محمد ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں یہ قربانی کو پیش کر رہا ہوں، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی عبادت کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی کو ڈر ہے کہ کہیں میرا عمل اللہ کے پاس قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایسا ہی عید کا موقع تھا، عید الفطر کی نماز آپ پڑھائے اور آپ گھر چلے گئے، کوئی شخص ملنے کے لیے آپ کے مکان پر پہنچا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عید کا دن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کر کے خشک روٹیاں کھا رہے ہیں، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، پانی میں بھگو کر کے کھا رہے ہیں۔
کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، مسرت اور شادمانی کا دن ہے، اور آج آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، آپ خوشبو روٹیاں کھا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، امیر المومنین کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید ولكن العید لمن قبل منہ صیامہ وقبل منہ قیامہ۔ کہتے ہیں کہ لوگوں، عید اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لو، اچھے لباس پہن لو، اچھے کپڑے پہن لو، عید اس کا نام نہیں ہے۔ ولكن العید لمن قبل منہ صیامہ۔ کہتے ہیں کہ دراصل عید اس کی ہے جس کی رمضان کے روزے قبول ہو گئے، دراصل عید اس کی ہے جس کا قیام اللیل قبول ہو گیا، دراصل آج عید کا دن اس کا ہے جس کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو اپنے عملوں کی فکر ہوتی تھی کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے، اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے، اسلاف کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جب عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی، ایک دوسرے سے معانقہ کرتے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کرتے، تو کس انداز میں پیش کرتے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں، صحابہ عیدگاہ میں ایک دوسرے سے عید کی مبارکبادی اس دعا کے ساتھ دیتے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہتے کہ اللہ تمہارے اور ہمارے عملوں کو قبول کر لے۔ دیکھیے کیا فکر ہے صحابہ کی کہ ایک مہینہ رمضان کا ہم نے عبادت کیا ہے، اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارے تمہارے اعمال کو اللہ قبول کر لے۔ یہ صحابہ کی فکر تھی۔ اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے 6 مہینے سے عبادت کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرما، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا عبادت کرتے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا، عید کے دن سے لے کر 6 مہینے تک اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کی فکریں تھیں محترم حضرات۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں، اب خوش فہمی میں نہ ہو کہ چلو ہم نے گنگا نہا لیا ہے، اب ہم ایسے ہو گئے جیسے کوئی حاجی صاحب حج کو جا کر آ گئے تو گناہوں سے پاک ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ عبادت کر لی ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ ہے کوئی گارنٹی عبادت کے قبول ہونے کی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کریں، اللہ جو کچھ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ تو وہ قابل قبول ہوں، اللہ محض اپنے رحم سے ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رحم کے بغیر نہ کسی کی عبادت قبول ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے رحم کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار جس نے 500 سال تک عبادت کی، 500 سال تک دعا کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے اللہ میری آخری خواہش و تمنا یہ ہے کہ جب میری روح نکلے، جب مجھے موت آئے تو اللہ میری خواہش و تمنا ہے کہ میری روح سجدے کی حالت میں نکلے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی، اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی عبادت سے اس قدر خوش ہوگا، اس قدر خوش ہوگا، اللہ فرمائے گا اے بندے ادخلوا عبد الجنۃ برحمتی، اے میرے بندے میرے رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، جا میں تیری عبادت سے بڑا خوش ہو گیا۔ بندہ کہے گا فیقول یا ربی بعملی، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے 500 سال عبادت کی ہے، میں تیری رحمت کے لیے نہیں، میں اپنے عملوں کے بلبوتے پر جنت میں جانا چاہتا ہوں، جو میں نے 5 سال عبادت کی ہے مجھے اس کا پھل دے دے، میں تیری رحمت سے نہیں میں اپنے عملوں سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا بندے جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، بندہ کہے گا نہیں یا ربی بعملی، میں اپنے عملوں سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔
یفعل ذلک 3 مرات. حدیث میں راوی بیان کرتے ہیں اللہ 3 مرتبہ فرمائے گا بندے جنت میں داخل ہو جا، بندہ جنت میں داخل ہو جا. بندہ کھڑا ہوا ہے، نہیں میں جاؤں گا تو اپنے عملوں کی بنیاد پر جاؤں گا. ہم 1 مہینہ عبادت کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جنت حاصل کر لی. وہ 500 سال عبادت کر کے کہتا ہے کہ میں اگر جاؤں گا تو اپنے عملوں کے بلبوتے پر جنت میں جاؤں گا. اللہ بندے کی اس درخواست کو سنے گا، فرشتوں کو بلائے گا، فرشتوں ذرا ترازو کو قائم کرو، ذرا عدل و انصاف کو تو قائم کرو، اور ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں میری نعمتوں کو جو میں نے اس کو عطا کی ہیں اسے ایک نعمت کو رکھ دو. حدیث میں آتا ہے ترازو قائم کی جائے گی، ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت رکھی جائے گی. 500 سال کی عبادت، پہلے لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی. 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت آنکھ کو رکھا جائے گا. ایک نعمت آنکھ کو رکھا جائے گا، تولا جائے گا. فرشتے کہیں گے اے اللہ جو ایک نعمت ہے تیری اسی 500 سال کی عبادت پر غالب آ گئی. وَبَقِيتُ نِعْمَ الْجَسَدِ لَهُ، اللہ اور بھی نعمتیں تیری باقی ہیں. کان کی نعمت باقی ہے، دوسرے آنکھ کی نعمت باقی ہے، ہاتھوں کی نعمت باقی ہے، پورے جسم کی، دنیا کے کتنی نعمتیں. قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں. اب انسان کس کس کا حساب دے گا؟ ایک اللہ کی نعمت 500 سال کی عبادت پر غالب آ گئی. اللہ کہے گا میری رحمت سے جانے کے لیے کہا تو نہیں مانا، جا. فرشتوں سے کہے گا اٹھاؤ لے جا کر کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. 500 سال کی عبادت پر صرف ایک نعمت غالب آ گئی، ابھی تو اور بھی نعمتیں، اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو. فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. بندے کو احساس ہوگا واقعی میں مجھ سے غلطی ہو گئی. کہے گا اللہ میں غلطی کر بیٹھا، اللہ میں اپنے عملوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ اپنے رحم سے مجھے جنت میں داخل فرما. روئے گا، گڑ گڑائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کو اس بندے پر رحم آئے گا. اللہ دنیا کے 70 نہیں، دنیا کی تمام ماؤں کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی اس کا جہنم میں چلا جائے. اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں اسے میرے رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. اگر جا سکتا ہے تو صرف اللہ کی رحمت سے جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لن يدخل احد الجنة بعملی. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عملوں کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانی. نبی وہ ہے کہ جس کی دن جو ہے عبادت میں گزر رہا ہے، رات عبادت میں گزر رہی ہے، جس کا چلنا عبادت ہے، جس کا اٹھنا عبادت ہے، جس کا کھانا عبادت ہے، جس کا پینا عبادت ہے، جس کا سونا عبادت ہے، زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، اس کے باوجود بھی نبی کہہ رہا ہے الا ان یتغمدی اللہ بغفرانی. لوگوں اگر میرے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو قسم خدا کی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو محترم حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 1 مہینہ عبادت کر کے یہ نہ سمجھ لیں کہ چلو ہم نے بہت بڑا پہاڑ توڑ لیا ہے، بہت بڑا تیر مار لیا ہے، ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے ٹوٹی پوٹی ہی صحیح، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور ہمیں ہماری عبادتوں کو محض اپنے رحم سے فرما. اس لیے کہ ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ تیرے پاس قابل قبول ہوں. یہی رمضان کی یہ عید الفطر کا ہمارا پیغام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنی عبادتوں کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ سے
عمل کی قبولیت کی دعا مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب حلیم۔